پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی ہے شہزادی الیرا اور جادوئی سیب۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور کی سلطنت میں الیرا نام کی شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی الیرا کو مملکت میں ہر کوئی پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتی اور ہر کسی کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ ایک دن شہزادی الیرا جب محل میں چہل قدمی کر رہی تھی تو اسے زمین پر ایک سنہری سیب ملا۔ شہزادی نے وہ سیب اٹھایا اور بہت تجسس کے ساتھ دیکھنا شروع ہو گئی اور سوچا یہ کوئی عام سیب نہیں ہے۔ وہ سیب کو اپنے والد بادشاہ سلامت کے پاس لے گئی۔ سنہری سیب دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ حیران رہ گئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، یہ ایک جادوئی سیب ہے۔ کہا جاتا ہے جو کوئی یہ سیب کھائے گا اس کی خواہش پوری ہوگی۔ سنہری سیب کی خبر پوری مملکت میں پھیل گئی۔ دور دور سے لوگ اس پھل کو خریدنے کی غرض سے آتے۔ ایک دن ایک لالچی سوداگر شہزادی الیرا کے پاس گیا۔ سوداگر نے شہزادی الیرا سے کہا کہ وہ مجھ سے سونا اور زیورات لے لیں اور بدلے میں اسے وہ سیب دے دیں۔ شہزادی الیرا نے اس سوداگر کو انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سیب کو زیادہ فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ شہزادی الیرا نے جنگل میں رہنے والی بوڑھی عقل مند عورت سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل چلی گئی۔ اس بوڑھی عورت نے شہزادی الیرا سے کہا، بیٹا، اس سنہری سیب کی طاقت اپنی خواہش کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے دوسروں کے بھلے اور خواہش کو پوری کرنے میں ہے۔ اس مشورے کے ساتھ شہزادی قلعے واپس آ گئی اور گاؤں والوں کے ساتھ ایک میٹنگ بلوائی اور ان سے پوچھا کہ گاؤں والوں کو اس سلطنت کے لیے کیا سب سے بڑی خواہش ہے۔ سب گاؤں والوں نے مختلف رائے دی، لیکن ایک بوڑھے آدمی نے شہزادی سے کہا، ہم خواہش کرتے ہیں بیٹا کہ فصل بھری ہوئی ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی رات کو بھوکا نہ سو پائے۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہوا۔ اگلے دن شہزادی الیرا سیب لے کر گاؤں والوں کے پاس گئی اور گاؤں والوں کے لیے ایک بھرپور فصل کی خواہش کی۔ جو ہی شہزادی نے خواہش کی، سنہری سیب چمکا اور پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کے ساتھ بہت سے کھیت پھولنے لگے جو کہ پھلوں، سبزیوں اور اناج کی کثرت سے بھرے ہوئے تھے۔ سب گاؤں والے بہت خوش ہوئے۔ شہزادی کی بے لوثی کو دیکھ کر وہ سوداگر بہت شرمندہ ہوا اور اس کے بعد وہ بھی دوسروں کی مدد کرتا اور ایک اچھا انسان بن گیا۔ پھر شہزادی الیرا کی مملکت نے مل کر ایک جشن منایا، کیونکہ شہزادی کا ایک دانش مندانہ اور مہربانہ فیصلہ پوری مملکت میں خوشی اور خوشحالی لے آیا۔